اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم نے اسپیشل ترتیب دیا وہ ہے ڈینڈرف کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں بہت سارے ہمارے بھائی بہن، ہماری بیٹیاں گرفتار ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بالکل بے خبر ہیں۔ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھنے والے، اگر ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے اگر سر میں ڈینڈرف فیل کرتے ہیں اور سر کے بال کمزور ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے اچھا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی ایج 50 ایئرس اولڈ ہو گیا ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن چلیں اگر ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک 50 ایئر کے بعد جا کے 60 ایئر کی ایج میں جا کے ہوتا ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ بڑھاپا۔ لیکن ایک چھوٹی ٹین ایج کے اندر جہاں ایک انسان کی زندگی ایک کروٹ لے رہی ہوتی ہے اور انسان ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، ایک جوانی کی کیفیت ہوتی ہے، اگر ایسی کیفیت کے اندر ہمارے سر میں ڈینڈرف پیدا ہوتا ہے، خشکی پیدا ہوتی ہے، تو آپ یقین جانیں کہ یوں سمجھ لیں کہ انڈیکیٹر ہے آنے والا وقت بہتر نہیں، کیونکہ یہ ایک علامت ہے جو علامت کے طور پہ سامنے آتی ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ خون کے اندر ترشی کا بڑھنا ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کو بھی اس کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ سر کے اندر ڈینڈرف ہو، اور یاد رکھیں کہ اس حالت میں ان کا نظام انہضام ضرور ڈسٹرب ہوگا، ان کے منہ کا ذائقہ ضرور ڈسٹرب ہوگا، ان کے جسم میں تھکن ضرور ہوگی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انسان کی نفسیات ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ انسان وہ نہیں رہتا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک ٹین ایج کے اندر جب انسان ایک نوعمری کے اندر ہے اور اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جوان کا جو مزاج اللہ پاک نے ترتیب دیا ہے، جو قانون فطرت ہے، وہ تو خشک گرم یا گرم خشک کے درمیان ہونا چاہیے، مطلب یا تو گرم خشک ہو یا خشک گرم ہو، ان دو کیفیات میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی ایسے نوجوان کا مزاج خشک گرم کی بجائے یا گرم خشک ہونے کی بجائے وہ خشک سرد میں رہتا ہے، تو یہاں پہ آپ یہ کیفیت دیکھیں کہ یہاں پہ صورتحال کیا پیدا ہوتی ہے کہ خشکی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر سٹروک ہوتی جا رہی ہے، جو کہ انسان کے دل کے حوالے سے سخت نقصان دہ ہے۔ اور پھر جب اس کا دوسرا نقصان اگر دیکھتے ہیں تو دوسرا نقصان اس کے جگر کے حوالے سے ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں جگر کے افعال و اثرات متاثر ہوتے ہیں اور وہ اپنی ایکٹیویٹی سر انجام نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے خون کی صفائی پراپر نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جب انزائٹی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سر میں ڈینڈرف جیسی چیزیں سامنے آنا، ہوا میں بدبو کا پیدا ہونا، یہ یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ جب آپ غور و فکر کریں گے، کیونکہ میں آپ کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہوں کہ جس میں آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اپنی ذات کی حد تک یا اپنی زندگی کی حد تک تو کم از کم آپ اتنے ٹرینڈ ہو جائیں گے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں جو گپ شپ ہم آپ سے کرتے ہیں، تو آپ کو فوراً اندازہ ہوگا کہ یار میری جسم کے اندر کس چیز کی زیادتی ہو رہی ہے اور کس چیز کی کمی ہو رہی ہے۔ اگر ایسی حالت میں ہم اپنے جسم میں بے انتہا بے چینی محسوس کریں، گھبراہٹ محسوس کریں، یا یورین کے ساتھ ڈراپ آنے کا مسئلہ ہو، یا گھبراہٹ بے چینی جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے لیے بہتر سائن نہیں ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ میں ہم سفر نہیں کر رہے ہیں، ہم نیگیٹو چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کہ جب آپ کا مسکولر سسٹم شدید دباؤ کا شکار ہوگا تو آپ کے جسم کی جو رطوبات ہیں وہ خشک ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ جسم سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسی حالت میں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کی اسکن آئلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کے اندر جو پانی ہوتا ہے یا تیل ہوتا ہے وہ سارے کا سارا نچڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کسی بھی چیز کو جب خشک کرنا شروع کریں گے، جیسے کوئی دودھ ہے، اگر آپ اس کو خشک کرنا شروع کریں گے تو اینڈ میں آپ کے ہاتھ میں یا تو کھویا بچے گا، جب اس کو مزید خشک کریں گے تو وہ پاؤڈر کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کیونکہ جب کسی چیز کا پانی خشک کر دیا جاتا ہے، اگر کسی درخت کی ہم لکڑی کو خشک کر دیتے ہیں، اس کے پانی کو خشک کر دیا جاتا ہے، تو پانی کو خشک ہونے کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ آپ اس کو آگ لگائیں گے تو آسانی سے آگ لگ جائے گی۔ اسی طرح جن لوگوں کے سر میں ڈینڈرف موجود ہے اور خشکی کا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یاد رکھیں کہ ان کو اپنے جسم کو حرارت مہیا کرنی ہوگی، کیونکہ جب تک خون پتلا نہیں ہوگا اس وقت تک جگر ایکٹیو نہیں ہوگا، اور جگر ایکٹیو نہیں ہوگا تو آپ کا نظام انہضام کیسے بہتر ہوگا اور آپ کی HB
زندگی کیسے اچھی بنے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ ذہن میں رکھیں، ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے جو بال ہیں یہ اپنی جو خوراک ہے وہ انسان کے خون سے حاصل کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جب ہمارا خون ہی اچھا نہیں رہے گا تو ہمارے بال کیسے طاقتور ہو سکیں گے، وہ گرنا شروع ہو جائیں گے، ان میں ڈینڈرف جیسی چیزوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ پھر آپ مختلف ٹوٹکے استعمال کریں گے، شیمپو استعمال کریں گے، ان سب کا استعمال بے نتیجہ بے سود ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف وقتی طور پہ ہمیں تھوڑا سا ریلیف مہیا کر دیتی ہیں چیزیں، لیکن ہمارے بالوں کے حوالے سے نقصان دہ ہیں، کیونکہ جب تک انسان اچھی ڈائٹ پہ تھا، سادہ خوراکوں پہ تھا اور ایسی چیزوں کا استعمال کرتا تھا کہ جو انسان کے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں تھیں، آج کل ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے دیر ہضم ہے نہ کہ زود ہضم ہے۔ اور جب ہم بیٹھے رہیں گے تو ہمارے کھانے پینے کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لائٹ ویٹ ہو نہ کہ وہ دیر سے ہضم ہو، کیونکہ جب انسان کا جسم حرکت نہیں کرے گا تو خوراک کے ہضم ہونے کا نظام ڈسٹرب ہوگا، جس کی وجہ سے ہوا میں تعفن پیدا ہوگا اور یہی چیز آپ کے خون کو خراب کرنے کا سبب بنے گی، اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو ہیئر فال اور ڈینڈرف جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔